والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعترته السيدين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. سیرت رسول خدا کے سلسلے میں واقعہ ہجرت بیان کیا جا رہا تھا. واقعہ ہجرت پر بھی الحمدللہ آج 10ویں گفتگو ہے. سورہ مبارکہ مومنون قرآن کریم کا 23واں سورہ مکے میں نازل ہوا. پیغمبر اسلام ہجرت کے واقعے سے قبل کثرت کے ساتھ اس سورے کی اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے جس کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا. بے شک قرآن کے اندر ظاہری طور پر یہ حضرت نوح سے متعلقہ آیت ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی کثرت کے ساتھ اس کا ورد فرما رہے ہیں. قل کہو رب انزلنی منزلا مبارکا، کہ اے میرے پروردگار مجھے برکت والے مقام پہ پہنچا. وانت خیر المنزلین، اور تو پہنچانے والوں میں سب سے بہتر ہے. غالباً پیغمبر اسلام کی زبان پر قرآن کریم کی یہ آیت اس لیے بھی بطور دعا آئی کہ اب پیغمبر اسلام کو مکے سے اس منزل پہ پہنچنا جو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تو یقیناً ایک مبارک منزل قرار پائی، یعنی شہر مدینہ منورہ. بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اللہ کا رسول اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ 3 دن غار ثور میں قیام کرنے کے بعد ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں مدینے کی جانب جا رہا ہے. عبداللہ ابن قریفت پیغمبر اسلام کے اس مختصر سے قافلے کے ظاہری طور پر گائیڈ ہیں، راستہ بتانے والے ہیں، اور ان کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ عام راستے سے ہٹ کر اس مختصر کے قافلے کو لے جائیں. مکے اور مدینے کے درمیان یہ قافلہ وادی قدیش سے گزر رہا تھا جب سراقہ کا واقعہ پیش آیا کہ جس کے گھوڑے کو پروردگار عالم نے سراقہ کے لیے ایک عبرت کی نشانی قرار دیا. وہ اسلام کا اظہار کرتا ہوا اور اپنی غلطی پہ ندامت ظاہر کرتا ہوا واپس چلا گیا. پیغمبر اسلام وادی قدیش سے آگے بڑھ کر جوفا، جو غدیر خون سے متصل میدان کا نام ہے، وہاں پہنچتے ہیں. سورہ قصص کی وہ آیت نازل ہوتی ہے جس میں پیغمبر اسلام کو یہ مشدہ اور بشارت دی جاتی ہے کہ اے حبیب ان الذی فرض علیک القرآن، وہ پروردگار کے جو لوح محفوظ سے قرآن کو تم پہ اتار چکا ہے تمہیں بھی ایک دن واپس تمہارے شہر مکے میں لے جائے گا. یہ قافلہ مزید آگے بڑھا تو بریدہ کا واقعہ پیش آیا کہ جو آپ نے گزشتہ منگل کی تقریر کے اختتام میں سماعت فرمایا. مدینے کا آدھے سے زیادہ راستہ طے پا چکا اور یہ قافلہ جس میں پیغمبر اسلام و عبداللہ ابن قریفت و حضرت ابو بکر چلتے چلتے اس ایک منزل پہ پہنچا کہ جہاں پیغمبر اسلام کی ذات سے ایک ایسا معجزہ ظاہر ہوا کہ جو کربلا کے واقعے تک ایک معجزے کے طور پہ اس مقام پر موجود رہا. وادی قدیش میں نے عرض کیا تھا کہ خاصی طویل وادی ہے. اس کے بالکل اختتام سے ایک چھوٹا سا قبیلہ رہا کرتا تھا. اس قبیلے میں ایک ایسی خاتون تھیں کہ جنہوں نے اس زمانے کفر و جاہلیت میں اپنے آپ کو یہ لازم قرار دے دیا تھا کہ یہاں سے جتنے بھی مسافر گزریں گے
جتنی میری حیثیت ہوگی میں ان کی مہمان نوازی اور خدمت کروں گی۔ ان خاتون کا نام تو عاتقہ تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے معبد کہلایا کرتی تھی، اور تاریخ اسلام میں آج تک یہ واقعہ معبد کا واقعہ کہلاتا ہے۔ پیغمبر اسلام اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جب اس مقام پہ پہنچے جو ظاہری اعتبار سے دوپہر کا وقت تھا، انتہائی شدید گرمی تھی، یہ سارا پہاڑی اور پتھریلا علاقہ، ایسے علاقے میں انسان کو گرمی کا احساس اور زیادہ ہوتا ہے۔ معبد اپنے مکان میں جو اس راستے کے کونے پہ واقع ہے بیٹھی ہے، ان کے شوہر عرب کے دستور و طریقے کے مطابق اپنے جانوروں کا غلہ لے کے اسے چرانے کے لیے گئے ہیں اور شام کو واپس آئیں گے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام معبد کے خیمے کے قریب جا کے رکے، تو کوئی مکان بھی نہیں تھا، ایک عارضی کا خیمہ تھا جسے آج کل کی اصطلاح میں جگی کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اپنے خیمے میں بیٹھی ہے معبد، پیغمبر اسلام وہاں پہنچے۔ اب معبد کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کون شخص ہے، نہ ہی ان کو یہ پتا ہے کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے یا مدینے میں کیا ہو رہا، کیونکہ یہ جملہ آپ نے بار بار سنا کہ یہ جو راستہ ہے یہ ایسا راستہ کہ جس پر مکے اور مدینے والے مسافر سفر نہیں کیا کرتے، تو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کو یہ راستہ جاتا، مکے مدینے والا کوئی آدمی یہاں سے نہیں گزرتا۔ تو معبد کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے عرب کے اندر۔ پرانا زمانہ ہے کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کا دور بھی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام وہاں جا کے رکے کیونکہ دوپہر کا وقت ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے خاطر جب وہاں پہنچے تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے ان خاتون سے نام پوچھا، انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پیغمبر نے کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں، کیا ہمارے لیے کہیں سے انتظام ہو سکے گا کسی پینے والی چیز کا، مشروب کا؟ سفر کی حالت میں ویسے بھی انسان کھانے سے ذرا پرہیز کرتا۔ اچھا، عرب کے ماحول میں یہ یاد رکھیے کہ پانی بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ملتا ہی نہیں۔ زیادہ تر مسافر بھی اس موقع پہ دودھ کو استعمال کرتے۔ معبد نے کہا کہ اے شخص، میری تو ساری زندگی کا طریقہ یہ رہا ہے کہ میں مسافروں کی خدمت کرتی ہوں، لیکن یہ قحط کا زمانہ، وہ زمانہ واقعاً قحط کا زمانہ تھا، اور ہمارے جانور غذا نہ ملنے کی وجہ سے اتنے کمزور ہو چکے کہ بمشکل تمام اتنا دودھ دیتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا گزارا ہوتا۔ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔ پختہ عمر کی خاتون ہے معبد، پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ خیمے کے کونے میں دبلی پتلی لاغر بکری بندھی ہوئی۔ کہا کہ یہ بکری، اس سے ہم کو دودھ مل سکتا؟ معبد مسکرا کے کہتی کہ یہ بکری تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کو چرنے کے لیے جنگل میں بھیجا جائے، اتنی کمزور اور بیمار ہے، اسی لیے میرا شوہر اس کو یہاں چھوڑ کے گیا، اس سے ہمیں آج تک کوئی دودھ نہیں ملا۔ پیغمبر اسلام نے جب اجازت ہو تو میں کوشش کروں۔ معبد نے کہا کہ تمہاری مرضی۔ پیغمبر اسلام قریب آئے۔ معبد ایک مہمان نواز خاتون ہے، یہ واقعہ اس اعتبار سے بھی میں پیش کر رہا ہوں کہ بعض انسان کافر بھی ہو لیکن ان میں اگر کچھ اسلامی خصوصیات پائی جائیں تو پیغمبر اسلام ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ان کی بھی مدد کیا کرتے۔ آگے بڑھے پیغمبر اسلام اور ایک مرتبہ اس بکری کی کمر پہ ہاتھ رکھا۔ پروردگارہ معبد کی بکریوں میں برکت فرما، پہلے تو یہ دعا مانگی، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے معبد سے کہا کہ اگر کوئی برتن یا پیالہ ہے تو لے کے آؤ۔ عرب میں قبل اسلام بھی یہ دستور تھا اور بعد اسلام بھی یہ دستور چلا آ رہا ہے آج تک کہ اجتماعی طور پہ کھانے اور پینے کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو عام طور پر عربوں کے یہاں کھانے کی چیز بھی پلیٹ میں نہیں آئے گی، کسی بڑی ڈش خاص وغیرہ میں یا کسی بڑی ٹرے میں آئے گی کہ بیک وقت 4، 5، 7 آدمی کھائیں، اور پیالے بھی ان کے اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آدمی اسی سے پانی یا دودھ کو نوش کرے۔ تو معبد خالی پیالہ کا پیغمبر اسلام کے سامنے رکھا۔ پیغمبر اسلام نے پیالہ اٹھایا، بکری کے تھنوں سے دودھ دویا اور پورا پیالہ اس دودھ سے بھر گیا۔ معبد انتہائی حیران کہ جو بکری دودھ کا قطرہ نہیں دیا کرتی اور جو نظام فطرت ہے اس سے بھی یہ ہٹی ہوئی بکری، اس کے باوجود اتنا دودھ نکل کہاں سے آیا کہ یہ پورا پیالہ بھر گیا۔
پیغمبر اسلام نے یہ دودھ پہلے اپنے ساتھیوں کے حوالے کیا. ان کے پینے کے بعد ام مابت سے کہا کہ اب یہ دودھ پیو, اور ام مابت نے جب دودھ پی لیا تو اس کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے اس دودھ کو نوش فرمایا, اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں, یہ دودھ ختم ہو گیا تھا. ام مابت قحط کی وجہ سے کتنے دنوں کی پیاسی تھی. پیغمبر اسلام نے دوبارہ دودھ کو دھویا, پیالے میں جمع کیا, اسے نوش کیا, اور آخر میں جملہ کہا کہ ساقی القوم آخرہم, کسی بھی قوم کے ساقی کو یا کسی بھی قوم میں کسی چیز کو تقسیم کرنے والے کو اپنا حصہ سب سے آخر میں لینا چاہیے. اس کے بعد جو پہلی روایت میں نے عرض کی کہ پیغمبر نے اسی پیالے سے دودھ نوش کیا تھا, تو اس روایت کے مطابق پیغمبر نے دوبارہ اس بکری کے سوکھے اور خشک تھنوں سے پورے دودھ کے پیالے کو بھرا اور ان میں بابت کے حوالے کیا کہ اسے رکھ لو, تمہارے کام آئے گا. اور جو دوسری روایت میں نے پڑھی کہ نہیں, پیغمبر نے پہلا دودھ ام مابت کو دینے کے بعد اپنے لیے دوبارہ تازہ دودھ دھویا, اور اس کے بعد تیسری مرتبہ دودھ کے پیالے کو بھرا اور یہ پیالہ ام مابت کو دیا. ام مابت ایک ایسے علاقے کی رہنے والی جو انہیں پتا کہ جانوروں کا طریقہ کار کیا ہوتا, یقین نہیں آ رہا, مگر پیغمبر اسلام کا یہ معجزہ دیکھتی تو ایک مرتبہ خیمے کے دوسرے کونے میں گئی اور وہاں سے ایک بچے کو ہاتھ میں اٹھا کے لائی. 7 سال کا بچہ تھا, لیکن بقول علماء اسلام کے بالکل ایک گوشت کے لوٹنے کی مانند تھا, اس لیے کہ یہ بچہ نہ چل سکتا تھا نہ بول سکتا, ایک کونے میں پڑا رہتا تھا جیسے گوشت کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا. ام مابت نے پیغمبر اسلام کے قریب اس بچے کو لے آیا اور کہا کہ اے شخص, مجھے نہیں پتا کہ تو کون, لیکن میں نے تیری ایک کرامت دیکھی, تو میری دوسری درخواست اس سے کہ میرا یہ بیٹا جب سے پیدا ہوا ہے معذور ہے, اور اس حالت میں ماں بہرحال ماں ہوتی ہے, چاہے اس کے بیٹے کی حالت کتنی ہی خراب کیوں نہ. میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو چلتے پھرتے ہنستے بولتے دیکھوں. پیغمبر اسلام اس وقت ان کھجوروں میں سے ایک کو اٹھا چکے جو ام مابت نے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد پیغمبر کے ساتھیوں کے آگے رکھی. 3 کھجوریں تھی پیغمبر اسلام کے ہاتھوں میں آ چکی. پیغمبر نے آدھی کھجور کو نوش کیا اور آدھی کھجور کو چبایا. چبانے کے بعد اس بچے کے منہ میں اس کھجور کو ڈالا. جیسے ہی یہ کھجور اس بچے کے منہ میں پہنچی, تمام علماء اسلام متفق ہیں, بس ایک مرتبہ یکایک اس میں قوت گویائی بھی آئی اور یہ بات کرنے لگا, اور یکایک اس میں قوت حرکت بھی آئی اور یہ چلنے پھرنے لگا. ام مابت ماں آنکھوں میں آنسو آ چکے اور حیران و پریشان ہے کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کے بارے میں آج تک میں نے نہیں سنا, اور اس طرح سے یہ معجزات دکھا رہا. پیغمبر اسلام نے جب ام مابت کی حالت کو دیکھا کہ یہ عورت فطرتاً شریف, مہمان نواز, دوسروں کا خیال کرنے والی, مگر اس غربت کے عالم میں دن گزار رہی, تو پیغمبر اسلام نے تیسرا معجزہ ام مابت کی جھوپڑی کے سامنے ظاہر کیا. جو کھجور پیغمبر اسلام نے خود آدھی نوش فرمائی تھی اور آدھی بچے کو چبائی تھی, اس کی گٹھلی کو پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ خیمے کے سامنے زمین کھود کے دفن کیا اور پیغمبر چلے گئے. اب یہ معجزہ مکمل اگلے دن ہوا کہ اگلے دن جب ام مابت اپنے دستور کے مطابق جو ان کے اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہوگا, اس وقت میں بستر سے اٹھ کے خیمے کے باہر آئی تو حیران و پریشان ہو گئی. جہاں کل اس آنے والے اجنبی مہمان نے کھجور کی ایک گٹھلی کو بویا تھا, وہاں پہ کھجور کا ایک درخت اس انداز سے کھڑا ہوا کہ اس میں پھل بھی نمودار ہو چکے. کھجور کے درخت کو ایک تو جوان ہونے میں وقت لگتا اور اس کا پھل دینا بھی خاصا وقت لیتا. تازہ تازہ کھجور کے خوشے, تازہ تازہ کھجور کے گچھے اس درخت میں لٹک رہے. اور اتنا ہی نہیں, ام مابت حیران کہ جو میں دیکھ رہی ہوں یہ میری آنکھوں کو دھوکہ تو نہیں ہو رہا. صحرائی علاقہ, پتھریلا علاقہ, دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہیں تھا, لیکن کل وہ جو اجنبی مہمان کھجور کی گٹھلی کو بونے کے بعد ہاتھ دھو کے اس پانی کو چھڑکاؤ کر کے گیا, جہاں جہاں تک اس کے ہاتھوں کی حرکت پہنچی تھی آج وہاں سبزہ اگا ہوا نظر آ رہا اور انتہائی دل فریب اور انتہائی بھینی خوشبو. یہاں پہ علماء اسلام نے اپنے قلم کو روک لیا, لیکن ہمارے یہاں کی کتابوں میں روایت آگے بڑھی, بلکہ بعض علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو پورا نقل کیا کہ ام مابت کے بھانجے یہ کہتے, جو مسلمان ہو گئے تھے بعد میں, وہ بھانجے یہ کہتے کہ میں نے اپنی خالہ سے سنا تھا کہ ایک مرتبہ ایک مسافر ان کے یہاں آیا تھا
اور اس مہمان کی اتنی برکتیں ان کے گھر کو ملی تھی، لیکن یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کھجور کے اس درخت میں جس کثرت کے ساتھ پھل آیا کرتے کہ سارا آس پاس کا علاقہ بلکہ دور دور سے لوگ چل کے اس درخت کے پھل کو جن کھجوروں کو لینے آتے، کیونکہ ان کھجوروں کی خصوصیت یہ کہ بھوکا کھا لے ایک دانہ اس کا پیٹ بھر جاتا، پیاسا آدمی اس کھجور کو کھا لے اس کی پیاس بجھ جاتی، بیمار اگر اس کھجور کو کھا لے تو اسے شفائے کاملہ حاصل ہو جاتی۔ حتیٰ یہ کہ اس کھجور کے درخت کی پتی اگر کوئی اونٹ یا اونٹنی یا بکری نوش کر لے تو کثرت کے ساتھ دودھ دینے لگتی۔ تو میں نے دیکھا کہ طویل عرصے تک آس پاس کے لوگ بلکہ دور و دراز کے لوگ آ کے اس کھجور کے درخت سے استفادہ کرتے، مگر ایک دن جب ہم لوگ سو کے اٹھے تو ہم یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس کے پھل غائب ہو چکے، گھبرا گئے، کیا ایسا واقعہ پیش آیا؟ اور چند دنوں کے بعد مدینے سے آنے والے کسی آدمی نے بتایا کہ پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا، اور جب ہم نے تاریخ معلوم کی تو پتا چلا کہ یہ وہی تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو اس درخت نے پھل دینا بند کیا۔ بہرحال اس کے پتے موجود رہے، پھل ختم ہو گیا، ایک طویل عرصہ گزر گیا، میری خالہ کا بھی انتقال ہو گیا، مگر ہم لوگ اسی علاقے میں رہتے۔ ایک دن جو ہم سو کے اٹھے تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس کھجور کے پتے بھی غائب ہو چکے، جڑ سے لے کے ڈالی تک پورا یہ درخت سوکھ چکا۔ ہم حیران ہو کے سوچتے ہیں اب کیا واقعہ پیش آیا؟ چند دنوں کے بعد کسی گزرنے والے نے بتایا کہ امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، اور جب ہم نے تاریخ معلوم کی تو پتا چلا کہ یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ کو یہ درخت خشک ہو چکا تھا، اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزرتا، اور ایک دن جو ہم سو کے اٹھے تو یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس درخت سے خون جاری ہو چکا، خون جاری ہے۔ ہم حیران و پریشان کہ یہ کیا ماجرا، اور پھر 3 دن وہ خون جوش مارتا ہوا درخت سے نکلتا رہا۔ 3 دن کے بعد جب خون بند ہوا تو درخت بھی ایک مرتبہ زمین پہ آ کے گر پڑا، اور ہم بڑے پریشان کہ آخر یہ کیا وجہ کیا ہوگی۔ چند دنوں کے بعد ہمارے کان میں یہ اطلاع پہنچی کہ نواسہ رسول کربلا میں شہید کیے گئے، اور جب ہم نے تاریخ معلوم کی تو یہ وہی تاریخ تھی کہ جس تاریخ کو ہمارے درخت نے خون جوش مارتے ہوئے خون کو ظاہر کیا تھا۔ تو یہ وہ درخت جو پیغمبر کھجور کی ایک گٹھلی کو بویا، اگلے ہی دن پھلوں سمیت یہ درخت نمودار ہو گیا، پیغمبر کی زندگی تک پھل دیتا رہا، بعد وفات پھل دینا بند کر دیا، لیکن پتے اور سبزہ تھا۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد پتے بھی خشک ہو گئے، پورا درخت ٹوٹ گیا، اور کربلا کے واقعے کے بعد 3 دن خون جاری ہوا، اور پھر یہ درخت ایک مرتبہ ٹوٹ کے گر پڑا۔ اور تم نے معبد کی وہ بکری کہ جسے پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے مس کیا تھا اور 3 یا 2 مرتبہ دودھ کو حاصل کیا تھا، وہ بکری بھی عرب میں ایک معجزہ بن گئی، اس لیے کہ سن 18 ہجری تک یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ واقعہ جب پیش آ رہا، یہ اسی زمانے میں واقعہ پیش آ رہا کہ جب ہجرت پیغمبر کر رہے 18 ہجری تک یہ بکری باقاعدہ دودھ دیتی رہی، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اس پورے علاقے میں ایک وبا پھیلی جس سے سارے جانور مرے اور یہ بکری بھی مر گئی۔ 18 سال متواتر اس بکری کا دودھ دینا، جبکہ ویسے ہی یہ بکری بہت بوڑھی ہو چکی تھی، یہ بھی اس علاقے کے لوگوں کو پیغمبر اسلام کا اعجاز یاد دلاتا رہا۔ تو بہرحال معبد کے گھر میں جو اس وقت تک ایک کافرہ تھی، بعد میں چند دنوں کے بعد اس نے اور اس کے شوہر نے اسلام قبول کیا، مگر اس وقت تک کافرہ تھی۔ کافرہ بھی اگر ان انسانی خصوصیات کو رکھتی ہے کہ جو اسلام کے دامن میں موجود ہیں، تو پیغمبر اسلام اس کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے گھر میں برکتیں بھی عطا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ معبد کے گھر کو اس کی قسمت کو سوار کے آگے چلے اور شام ہو گئی۔ اب پیغمبر اسلام مدینے کے خاصا قریب پہنچتے جا رہے۔ یہاں تاریخ یہ کہتی کہ شام کے وقت ایک مرتبہ اس کا شوہر واپس آیا۔ جب شوہر گھر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نگاہ اس دودھ کے بھرے ہوئے پیالے پہ پڑی تو حیران ہو گئی، کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ قحط کا زمانہ، ایک ایک دانہ کھجور کی اہمیت ہے، اور کہا یہ کہ اتنا بڑا پیالہ دودھ سے بھرا ہوا۔ حیران ہو کے کہا یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ معبد نے اس بکری کی جانب اشارہ کیا تو یہ اس بکری نے دودھ دیا۔ شوہر کو یقین نہیں آ رہا، مجھ سے مذاق کر رہی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی بکری جو اتنی ضعیف ہے کہ چرنے کے لیے نہیں جا سکتی اور اس سے یہ دودھ جاری ہو جائے؟ بتاؤ تو صحیح واقعہ کیا پیش آیا۔ معبد نے ایک مرتبہ پورا واقعہ سنانا چاہا، مگر کس انداز میں
کہ آج تک تاریخ اسلام کے اوراق پہ یہ کہا جاتا کہ معبد نے جو جملے کہے وہ جناب ابو طالب نے مکے میں جو پیغمبر کی تعریف کی، ہجرت کے واقعے کے بعد یہ اسلام کی پہلی نعت ہے، پیغمبر کی تعریف ہے۔ معبد کہتی ہے کہ میرے شوہر رأیت رجلا ظاہر الوضاحت وابلج الوجہ وحسن الخلق وسیم قسیم ازج اقرن لم تعب سلجۃ ولم تذر بھی ولجۃ فی عینیہ وعج وفی اشعارہ وطف وفی لحیتہ کثافۃ وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطح اذا قامت وعلیہ الوقار واذا تکلم سما وعلاه البهاء اجمل الناس وابهاه من بعید واحلاه واحسنه من قریب۔ ایک مرتبہ معبد کا قصیدہ شروع ہوا کہ اے میرے شوہر، میں نے دیکھا ایک ایسا شخص میرے خیمے میں داخل ہوا کہ جو انتہائی حسین ہے، جس کے جسم کی بناوٹ انتہائی مناسب ہے، جس کے چہرے پہ بشاشت ہے، وسیم القسیم خوش روح ہے اور خوش اندام ہے، اس کی آواز میں قسم کی کھنس ہے، اس کی گردن سراہی دار ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی پلکیں گہری ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ ایک دوسرے سے مل جائیں، اور اتنی ہلکی بھی نہیں ہے کہ نہ ہونے کے برابر نظر آئیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ انسان جب بولتا ہے تو اس کی آواز میں ایک وقار ہوتا، اور جس وقت وہ خاموش رہتا تو اس کی خاموشی میں ایک بردباری ہوتی۔ میں نے دیکھا کہ وہ انسان لا حضر ولا نظر، نہ تو بہت باتونی ہے کہ برا لگے، نہ بہت ہی کمزور ہے کہ تکبر محسوس ہونے لگے۔ اے میرے شوہر، جب اسے دور سے دیکھو تو انسانوں میں وہ بہترین نظر آتا، اور جب قریب سے دیکھو تو انسانوں میں وہ خوبصورت ترین نظر آتا۔ اے میرے شوہر، میں نے دیکھا اس مہمان کو جو میرے گھر میں داخل ہوا اس حالت میں کہ اس کا قد نہ اتنا اونچا ہے، اتنا لمبا ہے کہ برا لگنے لگے، نہ اتنا چھوٹا ہے کہ ایک حقارت انسان کے ذہن میں پیدا ہو جائے، نہ وہ اتنا موٹا ہے کہ برا لگے، نہ اتنا دبلا ہے کہ اس کا دبلا پن برا محسوس ہونے لگے۔ میں نے دیکھا اس کی حالت یہ ہے کہ حسن بین حسنین، جیسے دو شاخوں میں بلند شاخ ہوا کرتی ہے، اور وَهُوَ أَنْظَرُ الثَّلَاثَةَ مَنْظَرًا وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا، تین آنے والوں میں سب سے بہترین شکل اس کی ہے اور سب سے زیادہ قدر و قیمت والا وہ لہو رفقاء یحبون بہ، اس کے ساتھی ہیں جو اس کو گھیرے میں لیے ہوئے، اور ان قال انصتوا لقولہ وان امر تبادروا الی امرہ، جب وہ کہتا ہے تو اس کے ساتھی اس کی آواز کو سنتے ہیں، جب وہ حکم دیتا تو اس کے ساتھی حکم کی تعمیل میں دوڑ کے جاتے ہیں۔ لا محفوظ ولا معشود ولا عابث ولا مفنس، ایسا شخص ہے جو ہر ایک اس کی اطاعت کرنے کو تیار ہو، ہر ایک اس کی خدمت کرنے کو آمادہ ہو، نہ اس کے چہرے پہ غصے کے آثار ہیں اور نہ اس کی آواز میں کوئی سختی ہے۔ بے اختیار معبد کا شوہر کہنے لگا کہ یہ تو تم اس کے اوصاف بتا رہی کہ جو قریش والوں کا ساتھی ہے، مگر آج کل مدینے میں اس کا انتظار ہو رہا۔ اچھا، وہ یہاں سے گزرا ہے، میں بھی جاؤں گا اس کے استقبال کو۔ اور تاریخ اس کے بعد اس خاندان کے بارے میں ایک تو وہ درخت کا واقعہ بیان کرتی ہے، اور ایک یہ آخری جملہ کہ چند دنوں کے بعد شوہر مدینے میں گیا، پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، اور گھر آ کر واپس اپنے سارے خاندان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ بہرحال یہ معبد کا واقعہ جو سفر ہجرت کے اہم ترین دو واقعات میں سے ایک واقعہ، ایک سراقہ کا واقعہ اور ایک یہ واقعہ جب پیغمبر اسلام معبد کی جھوپڑی سے آگے بڑھے تو مدینہ خاصا قریب آ چکا تھا۔ اب بعض علماء نے لکھا کہ شہر مدینہ کے قریب جب پیغمبر پہنچے تو وہاں پہ تجارتی قافلہ پیغمبر اسلام کو مل گیا۔ اس تجارتی قافلے میں طلحہ اور زبیر بھی شامل تھے، جنہوں نے پیغمبر کو سفید کپڑے بطور ہدیہ پیش کیے۔ بہرحال یہ روایت بہت معتبر طریقے سے ثابت نہیں۔ پیغمبر اسلام اس تجارتی قافلے سے ملاقات کرنے کے بعد اب جو آگے بڑھے تو قبا کی بستی قریب آ چکی ہے۔ قبا آج اگر کوئی آدمی مدینے میں جائے تو قبا اور مدینے میں کوئی فرق ہی نہیں، قبا مدینے کا ایک محلہ بن گیا، لیکن 1400 سال پہلے کا واقعہ، اس وقت قبا مدینے کے باہر، مدینے سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک شہر اسی طرح سے تھا کہ جیسے آپ کراچی سے چھتا یا کراچی سے جھارو، اس انداز سے مدینے کے باہر کی ایک بستی تھی۔ اگرچہ قبا اور مدینے میں صرف 3 میل کا فاصلہ تھا، مگر بہرحال کے دو الگ الگ علاقے سمجھے جاتے تھے۔
اور خدا پیغمبر اسلام کے سفر کی آخری منزل، پھر پیغمبر یہیں ٹھہر گئے۔ تو چلتے چلتے زبیر اور طلحہ کے قافلے سے پیغمبر کی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں نے پیغمبر کی خدمت میں سفید جوڑے بطور ہدیہ پیش کیے اور پیغمبر ان کو بھی خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھے۔ اب خدا بستی بہت قریب آ رہی اور وہاں دوسری طرف مدینے کے حالات بھی ذہن میں لے کے آئیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلسل یہ عرض کیا گیا کہ پیغمبر اسلام نے مکے کے مہاجرین کو حج کے بعد ہی سے روانہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ 2.5 مہینے سے مہاجرین مسلسل مدینے میں آ رہے تھے اور ہر آنے والا یہ خبر لاتا تھا کہ اب پیغمبر بھی آنے کی تیاری کر رہے۔ اب تو بہت کم مسلمان مکے میں رہ گئے، یہاں تک کہ جو پیغمبر سے پہلے آخری مسلمان نکلے تھے انہوں نے بتایا کہ بھائی اب تو رسول کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے مکے کے اندر، کسی بھی لمحے رسول آنے والے۔ تو مدینے والوں کا طریقہ یہ تھا، مدینے والوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رسول کس سمت سے آئیں گے۔ مدینے والوں کا طریقہ یہ تھا کہ الگ سورج نکلنے سے بھی پہلے وہ اپنے اپنے گھروں سے نکل کے مدینے کے باہر جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ مدینے کے باہر سیاہ رنگ کی چٹانیں، مدینے کے اطراف میں جو پہاڑ ہے ان کا رنگ سیاہ، لاوے کی بنی ہوئی چٹانیں، وہاں پہ جا کے یہ سب لوگ بیٹھ جاتے اور اس وقت تک بیٹھے رہتے جب تک کہ دوپہر نہیں ہو جاتی اور دھوپ انتہائی شدید نہیں ہوتی، کیونکہ یہ واقعات جولائی اور اگست کے واقعات ہیں، یہ جو ہجرت ہو رہی اس لیے اس زمانے میں گرمی بھی زیادہ تھی۔ صبح سے بیٹھے لیکن جب اتنی شدید دھوپ اور گرمی ہو گئی کہ اب برداشت کرنا مشکل ہے، خصوصیت سے خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سارا مدینہ پیغمبر کا انتظار کر رہا۔ تو صبح سے لے کے دوپہر تک بیٹھتے اور پھر مایوس ہو کے گھروں میں چلے جاتے کہ آج بھی ہمارا رسول نہیں آیا۔ یہ روزانہ کا طریقہ مدینے والوں کا بن چکا۔ اس عرصے میں مدینے والوں کے کام بھی سارے رک گئے تھے، تجارت مختصر ہو گئی، زراعت کا کام مختصر رہ گیا تھا، اس لیے کہ ہر ایک کی توجہ یہ کہ پیغمبر کب آتے، بچے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بزرگ ہوں، سب کا ایک ہی طریقہ بن کے رہ گیا۔ تاریخ کہتی کہ اسی انداز سے 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، جو 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، انگریزی تاریخ 23 ستمبر کی تاریخ تھی، 23 ستمبر سن 622۔ مدینے کے لوگ اپنے دستور کے مطابق صبح سویرے آ کے بالکل سورج نکلنے سے بھی پہلے یعنی نماز صبح کے وقت سے آ کے بیٹھ گئے مدینے کے باہر، چٹانوں کے اوپر باتیں بھی کر رہے، بے چینی بھی ظاہر ہو رہی۔ جتنا ٹائم گزر رہا ہے اتنا یہ لوگ اور پریشان ہو رہے اور مدینے والے تو تھے بھی پریشان، مکے کے مہاجرین اور زیادہ پریشان تھے۔ پیغمبر نے سب کو یہاں بھیج دیا اور یہ کہا تھا کہ میں آنے کے بعد سب کا انتظام کروں گا۔ خدا معلوم ہماری غیر موجودگی میں مکے میں کیا ہوا، پیغمبر تو تنہا رہ گئے تھے۔ آج بھی دوپہر قریب آنے پر یہی پریشانی کی باتیں ہوتی رہی اور مایوس ہو کے یہ سب واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ خدا والے خدا کی بستی میں چلے گئے، دوسرے قبیلے والے اپنی بستی میں چلے گئے۔ اور اتفاق سے یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ جن کو اتنا انتظار تھا، جن کو اتنی بے چینی تھی، جو سچے دل سے پیغمبر اسلام کا استقبال کرنے کے لیے تیار و آمادہ تھے، انہیں پتہ نہ چلا کہ پیغمبر کب آئے اور ایک دشمن کو، ایک یہودی کو، ان یہودیوں کو کہ جن کا اب تو پیغمبر سے مسلسل جھگڑا رہے گا خیبر کی فتح تک تو علل اعلان، اور اس کے بعد بھی ان کی سازشیں چلتی رہیں گی۔ اور یہ مشدہ یا بشارت یا یہ سعادت اور اعزاز ایک یہودی کو ملا۔ مدینے والے تو واپس آ گئے اپنے گھروں میں اور تھکے ہوئے صبح سے شام روزانہ اس طرح گزارتے ہیں، یہاں پہ دوپہر تک، پھر شام کو اپنے کام کرتے۔ ایک یہودی کسی کام سے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا، جیسے ہی وہ مکان کی چھت پہ چڑھا اس نے دیکھا کہ 3 آدمی آتے ہوئے نظر آ رہے اور تینوں کے جسم پر سفید لباس ہے۔ صحرا کے پس منظر میں سفید لباس بہت نمایاں ہو کے نظر آ جاتا۔ حج کرنے والے جانتے کہ احرام کا لباس سفید ہونے کی وجہ سے کتنی دور سے نظر آ جاتا۔ تو ایک مرتبہ اس کی نگاہ ان تینوں پر پڑی، 3 آدمی بے اختیار اس سے آواز دی کہ یا بنی قیلا تمہارے مہمان آ گئے۔ بنو قیلا اور تو خضرت کو کہا جاتا کیونکہ ان قبیلوں کا آغاز جن 2 بھائیوں سے ہوا تھا، ان کی ماں کا نام قیلا تھا جو یمن سے جن کو نکالا گیا تھا۔ بہرحال اے قیلا کے بیٹو تمہارا مہمان آ گیا ہے جس کا تم انتظار کر رہے۔ بس یہ آواز ایک مرتبہ بلند ہونا، خدا کی بستی کا یہودی پیغمبر خدا کی طرف سے آ رہے۔ میں نے عرض کیا تھا 2 تقریر پہلے کہ مدینے کا عام راستہ کوئی اور، لیکن پیغمبر تو خاص راستے سے آئے۔
جیسے اس نے یہ آواز بلند کی، سب سے پہلے کسی مومن نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، کسی مسلمان نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، نہ کسی مہاجر نے دیکھا، نہ کسی انصار نے، ایک یہودی نے دیکھا اور یہ ایک آواز بلند کی۔ یہ آواز خود بتا رہی کہ پیغمبر کے آنے کا انتظار اور پیغمبر کا تذکرہ مدینے میں اتنا ہوتا تھا کہ دشمنوں تک کو پتا چل چکا تھا کہ کیا واقعہ ہونے والا۔ یعنی اب مدینے میں مسلمان اتنے طاقتور، وہاں مکہ جو اپنا شہر ہے پیغمبر کا، وہاں کوئی رسول کا نام نہیں لے سکتا، اور مدینہ جہاں رسول ابھی آئے بھی نہیں، اتنا تذکرہ ہوا کہ یہودی نے بھی پہچان لیا کہ 3 آدمی اگر آ رہے تو 3 تو وہی ہو سکیں گے کہ جو مکے سے نکلے تھے۔ جیسے کہ اس نے آواز دی، قبا کے لوگ دوڑ کے آئے۔ پرانے زمانے میں ہر شہر یا ہر گاؤں یا ہر دیہات ایک برادری کا ہوتا تھا، ایک قبیلے کا، وہاں دوسرے قبیلے کا کوئی آدمی نہیں رہتا تھا۔ تو قبا کا پورا قبیلہ یا قصبہ یا قبا کا پورا شہر، ایک قبیلہ ہے عمر ابن اوس، یہ اوس قبیلے کی ایک شاخ ہے، ان کا یہ شہر تھا۔ وہ لوگ اس مرتبہ ہتھیار سجا کے، جیسے ہی یہ آواز ان کے کانوں میں آئی، ہتھیار سجا کے دوڑے۔ عرب میں دستور کہ مہمان کا استقبال ہتھیار سجا کے کیا جاتا تاکہ اس کو یہ ظاہر کیا جائے کہ ہم ہر طرح سے تمہاری مدد کو تیار ہے، حتیٰ یہ کہ اگر تم کسی دشمن سے بچ کے ہمارے پاس پناہ لینے کے لیے آئے تو ہماری تلواریں تمہاری حفاظت کریں گی۔ عرب میں جو پناہ دینے کا ایک تصور، تو یہاں بھی جیسے ہی اس قبیلے کے کان میں یہودی کی آواز پہنچی، سب ایک مرتبہ دوڑ کے نکلے جسم پہ ہتھیار سجے ہوئے، اور دیکھا کہ واپس ہمارا مدعا، ہمارا مطلوب، ہمارا مقصود، ہمارا سردار آ رہا۔ اب انتہائی جوش و خروش کے ساتھ پیغمبر اسلام کا استقبال کیا اور پیغمبر اسلام کو قبا کی بستی میں لایا گیا۔ پیغمبر اسلام نے آتے ہی یہ بات کہی کہ مجھے تو جانا مدینے، لیکن جو کہ میں انتظار کر رہا ہوں اپنے بھائی علی کا، اس لیے جب تک علی نہیں آئے گا مجھے اس قبیلے میں، اسی بستی میں قیام کرنا۔ قبا والوں نے کہا اللہ کے رسول، اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی کیا، بلکہ ہمارا تو ارادہ ہی ہے کہ آپ کو مستقل اپنے ہی شہر میں رکھیں، آپ اب ہمارے مہمان بن کے رہے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے حکم آ چکا، لیکن فی الحال میں یہاں قیام کروں گا۔ قبا کی بستی کا سردار، اس کا نام ہے کلثوم ابن ہدم، یہ نابینا تھے اور بہت ضعیف تھے۔ ان کے مکان کا انتخاب کیا گیا کہ پیغمبر ان کے مکان میں قیام کریں گے۔ یہاں تاریخ اسلام میں علماء میں ایک بحث شروع ہو گئی، جس سے میرا خیال ہے کہ عام مومنین کو کوئی سروکار بھی نہیں اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں کہ پیغمبر کس کے مہمان بنے۔ 2 آدمیوں کا نام آتا، ایک تو یہی سردار قبا کلثوم ابن ہدم کا، جو نابینا ہے، بزرگ ہے۔ ان کا میں بار بار نام اس لیے لے رہا ہوں کہ عنقریب ان کے حوالے سے اسلام کا ایک اہم حکم آپ کے سامنے پہنچانا۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا نہیں، سعد ابن خیثمہ جو پیغمبر نے 12 نقیب مدینے میں بھیجے تھے ان میں سے ایک، ان کے مکان میں پیغمبر نے قیام کیا۔ تاریخ اسلام میں یہ بحث چل رہی، اسے آپ چھوڑیں۔ ہاں، یہ بحث کبھی ان لوگوں کو بھی پریشان کر دیتی جو مدینے کی زیارتوں کے لیے نکلتے، اس لیے کہ آج یہاں مسجد قبا، اس مسجد قبا میں قبلے سے ذرا آگے بڑھے چھوٹی سی گلی آتی، اس گلی میں جب ہم داخل ہوتے تو ہمارے سیدھے ہاتھ میں ایک بہت پرانا مکان نظر آتا، جسے ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان ہے۔ اور مزید اگر ہم آگے بڑھیں تو گلی سیدھے ہاتھ پہ مڑ جاتی، وہاں پہ دوسرا مکان۔ یہ وہ 2 مکان ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ میں بحث چل رہی کہ پیغمبر نے ان میں سے کس کے یہاں قیام کیا۔ اب جو لوگوں کو تو صرف ابو ایوب انصاری یاد ہے جو پیغمبر کے میزبان بنے تھے، اس لیے قبا کے مکانات کو بھی ابو ایوب انصاری سے ملا دیتے، جبکہ ابو ایوب انصاری کا قبا سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مکان مدینے میں۔ تو یہ 2 مکان جو سن 87 تک حج اور عمرہ کرنے والوں نے دیکھے ہوں گے، پچھلے سال جب ہم نے پہنچے تو پتا چلا کہ پورے علاقے کو بلڈوزر کے ذریعے صاف کرا دیا گیا۔ اب نہ وہ گلی ہے اور نہ وہ مکان ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام نے قیام کیا تھا۔ بہرحال جو لوگ اس سے پہلے جا چکے ہیں زیارتوں پر، ان کے ذہن میں تو نقشہ ہوگا، اور عام مومنین کے لیے میں مختصر کرتا ہوں بات کو کہ پیغمبر اسلام یہ بالکل مسجد قبا کے پڑوس میں ہے، اور اس وقت بھی جو حکومت نے اس علاقے کو صاف کیا کہ اس لیے کہ مسجد قبا کو ذرا بڑا کرنا، یہ پورا علاقہ مسجد میں ملا لینا، اتنا قریب ہے یہ مسجد سے۔ تو خلاصہ یہ کہ پیغمبر سردار قبا کے مہمان بنے، لیکن سردار قبا
بہرحال بیوی بچے گھر کی عورتیں صاحب عیال تھے. مکان تو ان کا عام سا مکان تھا جتنا ہر عرب کا ہوتا، لیکن ان کے گھر میں لوگ زیادہ تھے، خصوصاً پردے دار. اور بالکل ان سے ملا ہوا جو مکان ان کے پڑوسی کا تھا صاحب ابن خیثمہ، وہ ایسے تھے کہ ان کی کوئی فیملی یا خاندان نہیں تھا، وہ اکیلے تھے، تنہا تھے. تو پیغمبر نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ رات کو سوتے تو ہے پہلے مکان میں، کھانا بھی وہیں کھاتے ہیں، دوپہر کا آرام بھی وہیں کرتے ہیں، تاکہ سارا دن جو ملاقات ہوتی وہ پیغمبر دوسرے مکان میں ملاقات کا انتظام رکھتے ہیں. اس لیے تاریخ دانوں کو یہ اختلاف ہو گیا. خلاصہ یہ کہ پیغمبر ان دو مکانوں میں دن رات گزار رہے. پیغمبر کے ساتھ آنے والوں میں سے ایک تو پیغمبر کو راستہ بتانے آئے تھے، پھر پیغمبر اسلام کے ساتھیوں میں ایک نے کہا اللہ کے رسول ہم مدینے کے اتنے قریب آ چکے، جہاں ٹھہرنے سے کیا فائدہ. پیغمبر نے کہا کہ میں علی کا انتظار کر رہا ہوں، میرا بھائی آنے والا. کہا اللہ کے رسول علی آ نہیں سکتے، مکے کے حالات ایسے ہیں کہ علی کو کون آنے دے گا، اب تو سارے دشمن علی کو گھیر لیں گے، علی کی جان ہی بچ جائے تو بہت مشکل، اور اگر جان بچ گئی تب بھی وہ قید رہیں گے. پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کہ تمہیں نہیں پتا، مجھے معلوم ہے کہ میرا علی یہاں آ کر مجھ سے ملے گا. کہا اللہ کے رسول پھر مجھے اجازت دیجیے، میں اس دیہات میں اس بستی میں رہ کے کیا کروں گا، میں مدینے میں جاتا ہوں، وہاں میرا ایک دوست ہے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری خوشی ہے. چنانچہ یہ سفر یہاں ختم ہوا. اب پیغمبر خدا کی بستی میں اکیلے رہ گئے اور علی کا انتظار کر رہے. جس دوران پیغمبر اسلام نے ایک عجیب بات محسوس کی. آپ کو یاد ہوگا بار بار یہ بات آئی تھی کہ مدینے کے دو قبیلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن اور خون کے پیاسے، اور خزرج. اور خزرج قبیلہ ابھی جو آخری جنگ ہوئی ہے اس سے بری طرح سے ہار گیا تھا، لیکن خزرج قبیلے ہی کے لوگ پیغمبر کو مدینے لے کے آئے تھے. زیادہ وہی لوگ گئے تھے، درخواست کی تھی، مینا کے میدان میں پیغمبر سے ملاقات کی تھی. اچھا اب یہ سب لوگ مسلمان تو ہو گئے، لیکن پرانی دشمنی تو اب تک چلی آ رہی، کیونکہ ابھی تک اللہ کے رسول کو ان کی تربیت کا پورا موقع نہیں ملا. پیغمبر نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ قبا کی بستی تو کہ اوس قبیلے کے انڈر میں آتی، تو یہاں خزرج قبیلے کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا. یہاں تک کہ ان لوگوں کو مدینے میں اطلاع بھی مل گئی ہے کہ رسول آ گئے، پھر بھی کوئی یہاں نہیں پہنچا. ایک دن دو دن پیغمبر اسلام نے اس چیز کو دیکھا، لیکن ابھی خاموش رہے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، پرانی باتیں مجھے دہرانا پڑ رہی کہ پیغمبر اسلام کو لانے والوں جو سب سے اہم نام نظر آتا وہ ایک شخصیت کی قبیلہ خزرج کی جن کا نام تھا اسعد. یہ وہ شخص ہے کہ جن سے پیغمبر نے مینا میں خود ملاقات کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی تھی ان کے 6 ساتھیوں کے سمیت. یہی وہ شخص ہے جو موسیٰ ابن عمیر کو لے کے گئے تھے سردار مدینہ سعد ابن معاذ کے قبیلے میں، اور پھر وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا اور ایک دم کنویں میں چھلانگ لگائی تاکہ فوراً غسل ہو جائے. اور یہ اسد وہی شخص ہے جنہوں نے پیغمبر کی اجازت سے مدینے میں نماز جماعت شروع کرا دی. یعنی پیغمبر کو لانے والوں میں سب سے زیادہ ان کا نام آتا، مگر یہ اتفاق سے دوسرے قبیلے کے تھے. خیر پیغمبر دیکھ رہے کہ مجھے آئے گئے 2 دن 3 دن 4 دن ہو گئے اور کوئی آیا ہی نہیں. جو بھی ملنے آ رہے اطلاع پا کے مدینے سے بھی لوگ آ رہے، وہ سب ایک ہی قوم کے لوگ آ رہے، ایک ہی قبیلے کے لوگ آ رہے. خیر پیغمبر ابھی خاموش ہے. ایک دن رات کو عشاء کے بعد پیغمبر اسلام اپنے دستور کے مطابق بیٹھک میں بیٹھے. ایک آدمی جو نقاب پوش چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے دستک دے کے پیغمبر کی بیٹھک میں داخل ہو گیا. سب نے تعجب سے دیکھا یہ نقاب پوش کون آیا. وہ پیغمبر کے قریب گیا، چہرے سے نقاب ہٹائی. پیغمبر نے دیکھا کہ یہ وہی ہے جو سب اتنے زرارہ جو سب سے زیادہ پرجوش تھے، مجھے لانے والوں میں سب سے آگے تھے اور جن کو میں نے مدینے کے مسلمانوں کا امام جماعت بنایا. پیغمبر نے کہا اسد تم اس طرح کیسے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے، ہماری اور اوس قبیلے کی دشمنی چلی آ رہی ہے طویل عرصے سے. میں کر رہا تھا کہ اگر میں یہاں آیا تو ایسا نہ ہو کہ کسی بات سے کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، تلواریں نکل آئے، پورے بھی ہو جائے. ابھی تو بالکل ابتدائی مرحلہ ہے آپ کا یہاں سے، میری وجہ سے فساد نہ ہو جائے. مگر اللہ کے رسول جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میرا دل تڑپا جا رہا تھا، میں بے چین ہو رہا تھا. میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ آپ یہاں تک آ گئے. میں جو آپ کی محبت میں مکے کئی دفعہ ہو کے آیا اور آپ میرے شہر کے برابر میں ٹھہرے، میں جہاں نہیں آ سکتا. آخر آج میں نے دل کڑا کیا، چہرے پہ نقاب ڈالی اور آ ہی گیا کہ خیر جو ہوگا اس کو میں بھگت دوں گا. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا
تو سر یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ اسلام کے آنے کے بعد اب اس دل کی دشمنیوں کی گنجائش کہاں؟ ایک مرتبہ پیغمبر نے پوری بیٹھک بھری ہے جو کہ عشاء کے بعد کی محفل، اس میں تو لوگ اور زیادہ آ جاتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اے قبیلہ اور جو میں کیا سن رہا ہوں، ایک ایسا مسلمان تمہاری بستی میں قدم رکھتے ہوئے ڈرتا۔ ایک مرتبہ سارے قبیلے نے کہا اللہ کے رسول ہم سب اس کو پناہ دیتے، آپ ہماری طرف سے گواہ بنیے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، یہ نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اپنے کندھے پہ ذمہ داری لے، کیونکہ اجتماعی پناہ میں تو یہ ہوتا کہ بعد میں اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تب کہیں گے ہمیں کیا پتا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، تم میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کے وعدہ کرے۔ وہی سعد ابن خیثمہ جن کے مکان میں پیغمبر تھے اور اویم ابن سعدہ، اللہ کے رسول یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت آئی فَأَلَّفَ قُلُوبَكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبَكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، جبکہ تم آداء، پہلے تم دشمن تھے، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو۔ تو وہ اسی واقعے کے بارے میں آیت نازل ہوئی جو پیغمبر نے حضرت کے بڑے سردار کو بلا کے اوس کے قبیلے میں بنا دی اور پھر ایک مرتبہ کہا آج سے اپنی ساری دشمنیوں کو بھول جاؤ، ختم کرو دشمنی، تم آدان اللہ بین قلوبکم بنعمت اللہ کی نعمت سے آج سے تم ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہو۔ اور پھر ایک مرتبہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہوا جو مدینے والوں پر پیغمبر کا پہلا احسان تھا۔ مگر کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج بھی ہم نے وہی جاہلیت آتی، ذرا کہیں جھگڑے اور ہنگامے شروع ہو جائیں، ایک قبیلے کا آدمی یا قوم کا آدمی دوسرے قوم کے علاقے میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ واقعاً جس طرح 1400 سال پہلے نقاب پہن کے گئے تھے اس طرح سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ پیغمبر کا احسان کہ تم آداء فألف بین قلوبکم، تمہاری دشمنیوں کو اللہ کے رسول نے ختم کیا، فاصبحوا بنعمتہ، اللہ کی نعمت سے تم ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور ہم اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ دوبارہ وہی ابو جہل و ابو لہب کا طریقہ ہم میں آ رہا ہے۔ اب پیغمبر اسلام فرماتے کہ میں علی کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہاں دیکھیے کہ علی سے کیا گزر رہی، اس لیے کہ یہ بھی روایت میں ہے کہ خدا بستی میں آتے ہی پیغمبر نے فوراً خط لکھا علی کے نام اور اپنے صحابی بلکہ غلام جن کا نام ابو واقف، ان کے ذریعے یہ خط بھجوایا کہ دوڑ کے مکے جاؤ اور علی سے کہو کہ اب وقت ہجرت آ گیا۔ اس خط میں پیغمبر نے لکھا تھا کہ اے علی تم خواتین کو لے کے، یہ وہ وصیت ہے جو پیغمبر غار ثور میں کر چکے، خواتین کو لے کے آ جاؤ اور خاندان بنی ہاشم میں اور کوئی اگر آنے کو تیار تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کے آؤ، آخری قافلہ تم کو لانا۔ اب وہ واقف یہ خط لے کے مکے کی جانب چلے۔ اب آئیے ایک مرتبہ مکے میں دیکھنے کی کیا ہو رہا۔ آپ کو یاد ہوگا اس رات کو پیغمبر اسلام علی سے آخری مرتبہ ملے اور یہ کہا تھا کہ اے علی کل صبح ہجرت کریں گے، تم مکے والوں کو امانتیں دے کے میرے پاس آ جانا۔ اس رات کو پیغمبر میرے مولا کے سپرد 4 کام کیے تھے۔ تو اب جو اگلے دن جب پیغمبر غار ثور سے نکل کے وادی خدیج سے ام معبد کے مکان کی جانب بڑھ رہے، اس دن صبح سویرے میرے مولا نے حکم پیغمبر کی تعمیل کرنا شروع کی۔ پہلا کام تو پیغمبر نے یہ حوالے کیا کہ امانتوں کو واپس کرنا۔ یہ شب ہجرت پیغمبر نے نہیں کہا، یہ شب غار ثور میں پیغمبر نے کہا۔ اور اسی رات کو پیغمبر نے علی سے جملہ اور کہا جسے ابن تیمیہ جیسے متعصب مورخ نے شب ہجرت سے ملا کے علی کے بستر رسول پر سونے کو فضیلت ہی قرار نہیں دیا۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ اے علی لن یصلوا الیک الآن، اے علی آج کے بعد یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو آپ کو یاد ہوگا ابن تیمیہ نے کہا کہ شب ہجرت پیغمبر نے علی کو جب یہ بتا دیا تھا تو اب علی کے سونے میں کیا کمال ہوا جب علی کو پتا چل گیا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اتنا یقین ہی کر لینا کسی کی بات پر، یہی سب سے بڑی فضیلت ہو جایا کرتی۔ مگر تاریخ یہ بتاتی کہ یہ پیغمبر نے اس رات کو کہا ہی نہیں تھا، اس رات کو تو کہا تھا کہ تمہیں جان خطرے میں ڈالنا۔ یہ پیغمبر نے غار ثور کی آخری رات میں جملہ کہا تھا۔ میں بار بار کیوں اس کو دوہرا رہا ہوں، عنقریب اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ خیر، پیغمبر اسلام غار ثور سے چوتھے دن نکل کے مدینے گئے۔ ادھر میرا مولا چوتھی صبح اپنے گھر سے نکل کے حرم کعبہ میں آیا، خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا۔ یا صباح کی آواز بلند تھی، یا صباح عرب میں اس وقت کہتے ہیں کہ جب کوئی خاص پیغام پورے مکے تک پہنچانا ہو، چنانچہ ہر آدمی دوڑ کے آتا، اگر ہر آدمی نہ آ سکے
تب بھی ہر قبیلے کے سردار کی ذمہ داری ہوتی کہ اپنا ایک نمائندہ بھیجے جو رپورٹ لا کر دے کہ کیا پیغام دیا گیا. چنانچہ جتنے لوگ خود آ سکتے تھے وہ آ گئے, جو لوگ نہیں آ سکتے تھے ان کے سردار قبیلہ کے نمائندے آ گئے. اور ایک مرتبہ علی کو دیکھ کے کہا کہ اے علی کیا بات ہے. میرا مولا ایک مرتبہ اعلان کرتا کہ پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینے کی جانب جا چکے, لیکن تمہاری امانتیں محفوظ ہیں, پریشان نہ ہو, گھبراؤ نہیں, ہر ایک کی امانت میں گھبرائے ہوئے تھے کہ جس کو ہم صادق و امین سمجھتے تھے وہ چلا گیا ہے مکے سے, اور ہماری امانتوں کی کوئی نشانی یا ہماری امانتوں کا کوئی پتہ نہیں. ان کے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہوئی. چنانچہ اب جن کی امانتیں تھیں وہ دوڑ دوڑ کے علی کے پاس آنے لگے, اور میرا مولا اطمینان کے ساتھ ہر ایک کی نشانی کو سنتا ہے, امانت اس کے حوالے کرتا ہے. مکے کے لوگ حیران اور پریشان واپس جا رہے کہ ایسا دشمن نہ ہم نے آج تک دیکھا نہ سنا کہ جو اپنے خون کے پیاسوں کی امانتیں اس طرح سے واپس کر رہا. مگر ادھر حنظلہ نے سوچا کہ اس موقع سے ایک فائدہ اٹھانا چاہیے. حنظلہ کون؟ حنظلہ ابو سفیان کا بڑا بیٹا. اس نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. خود تو سامنے نہیں آ سکتا تھا. ایک مکے میں غریب سا آدمی رہتا تھا عمیر ابن واحد, جس کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے تھا, جس سے حجاج ابن یوسف کا بھی تعلق تھا, جس سے مختار کا بھی تعلق تھا. اس کو بلایا اور کہا کہ تم ایک کام کر دو ہمارا, اگر تم اس کام میں کامیاب ہو گئے تو ہم تمہیں 100 مثقال سونا دیں گے اور وہ ہار دیں گے جس کے لیے تم تڑپے جا رہے. جس کی بیوی کو بڑی تمنا تھی کہ ابو سفیان کی بیوی جو ہار پہنتی ہے, ہندا کے گلے میں ایک ہار تھا, ہندا کے گلے میں ایک ہار تھا جس کا اپنا وزن 10 مثقال تھا. 10 مثقال کا مطلب ہوا 35 گرام سونے کا ہار تھا. جس کی بیوی کو بڑی تمنا تھی یہ جو مکے کے سردار کی بیوی جو ہار پہنتی, کبھی یہ ہار ایک دن کے لیے مجھے پہننے کو مل جائے. ایسی تمنا تو لوگ کرتے ہی ہیں, خصوصاً خواتین. تو ایک مرتبہ اس سے وعدہ کیا حنظلہ کہ 100 مثقال سونا ہم تمہیں دیں گے, یعنی 350 گرام. اور وہ ہندا کا جو اس کی ماں ہے حنظلہ کی, ہندا کے گلے کا ہار ایک دن کے لیے نہیں, مکمل طور پہ تمہاری بیوی کو دے دیا جائے گا. بس شرط یہ ہے کہ تمہیں ایک کام کرنا, اور وہ یہ کہ تم جاؤ اور جا کر جو محمد کا نمائندہ علی اس وقت بیٹھا ہوا اور جس کی وجہ سے اس وقت سارے مکے کا ماحول بدلا جا رہا, کیونکہ امیر المومنین کی امانتیں واپس کرنے سے جو 3 دن تک پیغمبر کو ڈھونڈ رہے تھے اور پیغمبر کے خون کے پیاسے تھے, کم از کم اس وقت وہ بھی پیغمبر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے. تو سرداران قریش تو بے چین اور گھبرائے ہوئے, یہ تو بالکل ہی الٹا ہو گیا ہے ماجرا. تو کہا کہ تم جاؤ. جانے کے بعد علی سے ایک مطالبہ کرو تاکہ جو اس وقت ایک ماحول بن گیا ہے رسول کی تعریف کا, وہ ماحول ختم ہو کے رہ جائے. تم جا کے کہنا کہ میں نے محمد کے بعد ایک امانت رکھوائی تھی اور 80 مثقال سونا رکھوایا تھا. یہ 2 دعوے کرنا, 80 مثقال سونا تقریباً 250 گرام اور ایک امانت. تو اب 2 ہی صورتیں ہوں گی. وہ یہ ہے جو زیادہ عقل میں آنے والی کہ علی تو صاف منع کر دیں گے. اگر علی نے منع کیا ہمیں کہنے کا موقع مل جائے گا دیکھو چھوٹی چھوٹی امانتیں واپس کر دی, بڑی امانت کو لے کے چلا گیا ہے. وہ ایک مرتبہ جب پروپیگنڈا شروع ہو جائے اور حرم میں سب کی آنکھوں کے سامنے, تو بہرحال ان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جو پیغمبر کی تعریف کر رہے وہ بھی شاید پریشان ہو جائے. اور یا پھر یہ ہو سکتا کہ علی رسول کی عزت کو بچانے کے لیے اپنی طرف سے 80 مثقال سونا دے دے, تو گھر بیٹھے سونا ملے گا. اور وہ جو کہا کہ اس کے ساتھ ایک امانت تو علی نہیں دے سکیں گے, کیونکہ مبہم بات ہے ایک امانت, اب علی کیا دیں گے ان لوگوں کے خیال میں. تو ہمیں سونا بھی مل جائے گا اور کہنے کا موقع بھی ملے گا کہ دیکھو سونا تو چھوڑ گیا, قیمتی امانت کو لے گئے رسول. دونوں صورتوں میں ہم کامیاب ہیں. پہلی صورت میں رسول کے خلاف مکمل طور پہ ہمیں موقع ملے گا کہنے کا, دوسری صورت کچھ پیسہ مل جائے گا اور پھر بھی رسول کے خلاف ہمارا پروپیگنڈا رہے گا. ایک مرتبہ عمیر ابن واحد ثقفی نے کہا کہ ٹھیک ہے تو یہ انعام اتنا بڑا دیا گیا کہ وہ بھی لالچ میں آ گیا, لیکن اس طرح تو نہیں دیں گے علی. وہ تو یقیناً کہیں گے کوئی گواہ وغیرہ ہے یا نہیں. کہا کہ گواہ مل جائیں گے, تم فکر نہ کرو اور گواہوں کے نام لکھ لو. ابو جہل پہلا گواہ بنے گا, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دوسرا گواہ بنے گا, عقبہ تیسرا گواہ بنے گا, میرا باپ چوتھا گواہ بنے گا, میں 5واں گواہ بنوں گا. ہم 5 آدمی تمہارے حق میں گواہی دینے کو تیار.
جن 5 میں سے 3 تو سردار ہیں مکے اور 2 ان سرداروں کے بیٹے، ان سے زیادہ قابل بھروسہ گواہ اور کون سا ہوگا؟ ایک مرتبہ عمیر ابن وائل ثقفی اس عدالت میں آ گیا اور پہنچا حرم میں اس وقت جب مولا کائنات ساری امانتیں دے چکی اور اٹھنے والے تھے، دامن جھاڑ کے اٹھنے والے تھے، ساری امانتیں تقسیم ہو گئی۔ ایک مرتبہ پہنچنے کے بعد کہتا ہے عمیر کہ اے ابو طالب کے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ علی نے کہا کہ فریضہ تھا میرے ذمے، اس کو میں نے پورا کر دیا اور بس اب میں گھر جا رہا ہوں۔ تو کہا مگر میں تو اپنی امانت لینے آیا، میں نے تمہارے بھائی کے پاس 80 مثقال سونا اور ایک مخصوص تھیلی کے اندر ایک امانت رکھوائی، لاؤ لا کر میری امانت دو۔ میرے مولا فوراً میرے مولا کو پتا چلا، بلکہ علم امامت سے تو پہلے سے پتا کہ یہ کیا ماجرا، لیکن علی ایک مرتبہ مسکرائے کہ سارا مکہ تو جمع ہے کیونکہ حرم میں تو ویسے ہی رش رہتا، اور پھر یہ تو امانتوں کی واپسی کا وقت ہے، اس وقت تو اور زیادہ رش۔ آپ نے کتنا بھی دیکھا ہوگا، یہ فطرت میں ہے انسان کی کہ جب اسے کوئی چیز ملتی تو بہت کم لوگ صبر کر سکتے ہیں کہ گھر جا کے چیک کریں، فوراً انسان وہی دیکھنے لگتا ہے، خصوصاً اپنی امانت۔ تبرک اگر تقسیم ہو کسی پہلی میں تو لوگ وہی گیٹ پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ ملا کیا چیز تبرک میں دی گئی، تو یہ تو سب کو امانتیں ملی، یہ تو سب لوگ ابھی حرم میں بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم تھیلی دے کے گئے تھے رسول کو، امانت کا طریقہ ہوتا ہے باقاعدہ تھیلی کو بند کر کے سلائی کر کے مہر لگا کے دی جاتی، ہر آدمی مہر توڑ کے اپنی امانت کو چیک کر رہا کہ کتنا بڑا مجمع ہوگا، اور اس مجمع کے اندر یہ بات کہہ دی عمیر ابن وائل ثقفی نے۔ میرا مولا مسکرایا، کہا اچھا تم نے ایک امانت دی تھی اور 80 مثقال سونا دیا؟ کہا کہ ہاں۔ اب سارے مجمع کو میرے مولا نے مخاطب کیا، کہا کہ میرے اس بھائی نے یہ بات آ کے کہی، بس آپ لوگ یہاں بیٹھے رہیے، میں اس مسئلے کو طے کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہارے گواہ کون سے؟ کہا کہ یہ 5 آدمی میرے گواہ۔ میرے مولا انہیں اسی مجمع کو جو ابھی اس وقت کم از کم علی کے فیور اور حمایت میں، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس مجمع سے کہا کہ تم لوگ ایسا کرو، یہ 5 گواہ ذرا دور بٹھا دیے جاتے، دور فاصلے پر، تو میں تمہارے سامنے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 5 گواہ بیٹھ گئے جاتے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ پہلے تو عمیر سے پوچھا کہ تم نے یہ امانت جو دی تھی میرے بھائی کو، میرے آقا کو، رسول کو، تو کس وقت دی تھی؟ اس نے کہا کہ صبح صادق کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ اچھا میرے بھائی نے امانت لے کے کیا کیا؟ کہا کہ کیونکہ وہ حرم کی جانب آ رہے تھے تو امانت لے کے انہوں نے اپنی جیب میں رکھی۔ میرے مولا نے کہا اچھا بیٹھ گیا، اس کو بٹھایا۔ تمہارا دوسرا گواہ کون ہے؟ کہا کہ وہ جو اکرما ہے ابو جہل کا بیٹا۔ یہ پہلا گواہ اکرما ابو جہل کا بیٹا، ایک مرتبہ اس سے بلوایا گیا۔ اچھا کیونکہ علی نے سارے مجمع کو اس مسئلے میں شریک کر لیا، جب سب کی دلچسپی بڑھ گئی، چنانچہ دوڑ کے گئے، کچھ نوجوان اکرما کو بلا کے لائے کہ چلو علی تمہیں بلا رہے۔ ایک مرتبہ عمیر کو بٹھا دیا کہ آپ تم خاموش رہنا، کچھ بولنا نہیں۔ اکرما سے کہا کہ اس عمیر نے یہ کہا کہ اس نے میرے آقا کو ایک امانت دی تھی، کیا تم اس کے گواہ ہو؟ اکرما نے کہا ہاں میں گواہ ہوں، یہ تو تیار شدہ بات تھی۔ یہ بتاؤ کہ کس وقت یہ امانت دی گئی؟ اب یہ چیز تو پہلے سے طے نہیں کی تھی۔ تھوڑا اکرما چکرایا، پھر اندازے سے کہا کہ چاشت کا وقت تھا، چاشت مانے صبح 10 بجے کا وقت۔ اچھا میرے مولا نے کہا پھر رسول نے کیا کیا؟ تو کہا کہ وہ چونکہ حرم سے گھر واپس جا رہے تھے تو امانت کو لے کے گھر میں چلے گئے، کہا تم بیٹھ جاؤ۔ تمہارا دوسرا گواہ کون ہے؟ کہا ابو جہل۔ ابو جہل کو بلایا گیا۔ ابو جہل ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ اے ہشام، یہ عمیر کا کہنا ہے کہ تم گواہ ہو امانت کی، یہ بتاؤ کہ یہ امانت کس وقت دی گئی؟ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے واقعات بھی آپ نے سنے ہیں، اور 2 ہفتے پہلے میں نے خصوصاً جملہ بھی کہا، ابو جہل پیغمبر اسلام سے تو ہر موقع سے مخالفت کرتا رہا، مگر تاریخ اسلام میں یہ ملتا ہے کہ مولا کے مقابلے میں کبھی نہیں آیا۔ جس وقت میرے مولا نے سوال کیا، ابو جہل نے کہا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے اس معاملے میں معاف رکھو، میں اس معاملے کا گواہ نہیں۔ پھر ابو جہل کو وہیں بٹھا دیا، وہ صاف انکار کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ اور تمہارا گواہ کون ہے؟ تو کہا کہ میرا تیسرا گواہ۔ اب ابو جہل تو ہٹ گیا تو یہ دوسرا گواہ بنا عقبہ۔ عقبہ بہت بڑا سردار ہے مکہ، عقبہ کو بلایا گیا۔ بھائی یہ امانت کس وقت دی گئی اور پیغمبر نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دوپہر کا وقت تھا اور پیغمبر خود اب خدیجہ کے گھر کی جانب جا رہے تھے تو اپنے غلام سے کہا تھا کہ یہ امانت میری چچی کے گھر میں پہنچا دو۔ اچھا اور کون گواہ؟
کہا کہ وہ ابو سفیان گواہ، اس کو بلایا گیا. اس نے اپنے اندازے سے کہا کہ یہ عصر کا وقت تھا اور پیغمبر اسلام حرم میں ہی بیٹھے تھے عصر کے وقت، امانت لے کے اپنے سامنے رکھ لی تھی. ایک مرتبہ کہا پانچواں گواہ کون ہے؟ تو کہا کہ ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ. اسے بلایا گیا، بھائی یہ کب کا واقعہ؟ اس نے کہا کہ یہ رات کا واقعہ ہے، مغرب کا وقت تھا جب اس آدمی نے امانت دی. اور پیغمبر نے کیا کیا؟ کہا کہ پیغمبر اسلام نے اس امانت کو اپنے غلام کے سپرد کر کے اپنی بیوی خدیجہ کے گھر میں بھجوایا تھا. اب سارا مجمع تو یہ واقعات سن رہا. ایک آدمی کہتا ہے صبح کا وقت تھا، دوسرا گواہ کہتا ہے کہ استعاش کا وقت تھا، تیسرا کہتا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، چوتھا کہتا ہے عصر کا وقت تھا، پانچواں کہتا ہے مغرب کا وقت تھا. ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول حرم میں آ رہے تھے تو امانت جیب میں ڈالی، دوسرا گواہ کہتا ہے کہ پیغمبر واپس خدیجہ کے گھر کی جانب جا رہے تھے اس لیے یہ امانت فاطمہ بنت اسد کے یہاں بھیجوا دی، تیسرا کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ امانت غلام کے ذریعے خدیجہ کے گھر میں بھیجوائی، چوتھا کہتا ہے کہ اپنے سامنے رکھ لی. تو ایک مرتبہ یہ سب کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا، خود ان گواہوں کو بھی پتا چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا. ایک مرتبہ سب کے سر جھکتے چلے گئے اور بے اختیار عمیر ابن واحل ثقفی جو اتنی شدید توہین محسوس کر رہا ہے مجمع میں، کہتا ہے کہ اے علی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی شدید غلطی ہوئی ہے اور ان لوگوں نے پیسے کا لالچ دے کے مجھے آمادہ کیا تھا کہ میں رسول کے خلاف گواہی دوں. اب وہی سازش جس انداز سے الٹی ہو گئی کہ سارا مجمع حیران و پریشان ہو گیا. ہم تو اپنے سرداروں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے سردار گواہ بن گئے، ہم تو اپنے سرداروں پہ اتنا بھروسہ کرتے تھے مگر یہ تو ایسے جھوٹے اور دغا باز نکلے. عرب کی اکثریت پیغمبر اسلام کی دشمن کیوں تھی؟ اپنے سرداروں پہ آنکھ بند کر کے اعتماد کرتی تھی. یہ ان کے سامنے سب کچھ ہو گیا. ابو جہل پھر بھی اپنی عزت کو بچا کے لے گیا کیونکہ اس نے اس مسئلے میں پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن باقی سب کی ایک مرتبہ توہین ہو رہی. میرا مولا کہتا کیا ہے قریش کے نوجوان. اچھا اس قسم کے موقع پہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ نوجوان ذرا زیادہ جوش میں آگے بڑھ کے آ جاتے ہیں. بزرگ تو اپنی اپنی جگہ بیٹھے مگر جو نوجوان پارٹی ہے وہ ایک مرتبہ بہت جوش کی عالم میں آگے. تو ایک مرتبہ میرا مولا کہتا کیا ہے قریش کے نوجوانوں، یہ تم سمجھ رہے کہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے مجھ پر حملہ کیا ان لوگوں نے پہلا؟ نہیں، یہ ان کی دوسری سازش ہے. اس سے پہلے والی سازش تو آج صبح مجھ سے پوچھو. یہ کہہ ایک غلام سے کہا کہ میرے گھر میں جاؤ، تلوار رکھی ہے میرے بستر کے قریب، اسے لے کے آؤ. وہ غلام تلوار لے کے آیا، علی کے ہاتھ میں تلوار، علی نے تلوار اٹھائی. اے قریش کے جوانوں اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ اچھا پرانے زمانے میں ہر سپاہی تلوار پہ اپنا نام لکھتا تھا اور اپنی تلوار کو اس طرح سے سجا کے رکھتا تھا کہ پہچان میں آ جائے. سب نے ایک مرتبہ دیکھا پہچان لی، کہا کہ ہاں یہ تلوار تو ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ کی ہے. حنظلہ بھی ایک گواہ بنا ہوا یہاں بیٹھا. جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا کھڑا ہو گیا، کہا کہ ہاں یہ تو میری تلوار، جو میری تلوار چوری ہو گئی تھی کل کے دن، کل سے تو میں اس کو تلاش کر رہا تھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ میرا مولا مسکرایا، کہا اچھا یہ چوری شدہ تلوار، اتنا بتا دو کہ تم لوگوں کا غلام مہلا کہاں؟ مہلا ایک حبشی غلام کا خاندان ہے ابو سفیان کا، وہ کہاں؟ ابو سفیان نے کہا وہ تو طائف گیا ہوا، شام تک آ جائے گا. میرے مولا نے کہا شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ غلام اپنے منصوبے پہ عمل کرنے کے لیے کہیں بیٹھا، تمہیں نہیں پتا کہ کیا گزری. اے قریش کے نوجوانوں آؤ میرے ساتھ. یہ کہہ کہ میرے مولا نے اس مجمع کو لیا اور اپنے مکان کے قریب ایک مقام پہ پہنچے اور کہا کہ اس جگہ زمین کو کھودا. جب زمین کو کھودا گیا تو وہاں سے مہلا کا لاشا نکلا. میرے مولا نے کہا یہ صبح کو اس مکان کے قریب چھپ کے بیٹھا تھا تاکہ جیسے ہی میں صبح کی تاریکی میں یہاں سے گزروں اس تلوار سے میرے اوپر حملہ کرے. حنظلہ نے اپنی تلوار لے کے اس غلام کو میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن جس وقت اس نے حملہ کیا ایک بار میں نے اس کا خاتمہ کیا اور اس کے لاشے کو اس لیے یہاں پہ دفن کیا تاکہ تمہیں بتاؤں کہ یہ جو تمہارے سردار ہیں ان کی دشمنی بھی کس انداز کی. ان دو واقعات نے یکے بعد دیگرے قریش کے نوجوانوں کو ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح علی کی طرفداری پہ مجبور کر دیا. سرداران قریش کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور میرے مولا اسی مکے کے اندر 3 دن کے بعد ایک مرتبہ ایک روایت میں ہے کہ میرے مولا نے ہجرت کرنا چاہی. مکے کا ماحول ایسا بن گیا کہ اب کوئی علی کی مخالفت نہیں کرے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر کا خط آنے کے بعد میرے مولا نے ہجرت کرنا چاہی. اب علی کی ہجرت کس شان کی تھی یہ انشاءاللہ آپ آئندہ سنیں گے. پیغمبر کی ہجرت تو آپ نے 10 تقریروں میں سن لی. اب انشاءاللہ آئندہ کی تقریر 11ویں اور آخری تقریر ہجرت کے موضوع پر ہوگی. سیرت کا موضوع تو ابھی بہت طویل ہے. ہجرت کے موضوع پہ علی کی ہجرت کے ساتھ یہ مکمل ہو جائے گی ہجرت کی تقاریر.
11ویں تقریر میں آپ سنیں گے علی کس طرح مکے سے نکل کے قبا پہنچے، پھر قبا سے پیغمبر کے ساتھ چل کے کس طرح مدینے کے اندر آئے۔ اس درمیان بھی کچھ بہت ہی اچھے واقعات اور اچھی روایتیں ہیں جو انشاءاللہ ہماری آئندہ منگل کی سیرت رسول کی 59ویں تقریر کا عنوان بنے گی۔ بہرحال وقت آج بھی میں نے تقریباً 4 منٹ زیادہ لے لیا، جو ہمارا وعدہ تھا کہ اب 10 بجے یہ تقریر ختم ہو جایا کرے گی، 7-8 منٹ مسائل ہوں گے، 10:15 تک آپ فارغ ہو جائیں گے۔ تھوڑا وقت میں نے زیادہ لے لیا، میں کوشش کروں گا کہ باقی جو اب گفتگو رہ گئی ہے اسے ذرا میں مختصر کر دوں تاکہ آپ کے لیے بھی زحمت نہ ہو، میرے لیے بھی کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو۔ ہمارا طریقہ تقریباً اب یہ بن گیا ہے کہ ہر تقریر کے بعد 2 مسئلے، 2 سے زیادہ نہیں، تاکہ زیادہ زحمت نہ ہو ایسے لوگوں کو کہ جو ذرا دور سے آتے ہیں اور جن کے لیے پوری تفصیلی گفتگو جو ہے واپسی میں بڑی زحمت و پریشانی بن جاتی ہے۔ یہ 3 مسئلے پوچھے گئے ہیں جن میں سے 2 کا تعلق تو خاص مسافر کی نماز اور روزے سے ہے، جو عام لوگوں کے لیے شاید اتنے کام کے مسئلے نہ ہوں۔ بہرحال ان کا جواب میں ضرور دوں گا، لیکن آج کیونکہ ذرا تاخیر ہو گئی، ان 2 مسئلوں کو چھوڑتے ہوئے تیسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ اپنے گھر میں ہم صحن میں فرش پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور قریب ایک چارپائی پہ چھوٹا بچہ سویا ہوا، یا کوئی گھر والا آ کے بیٹھ گیا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ یہ مسئلہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن ایک طرح سے نیچے ہو گیا کیونکہ ہم فرش پہ بیٹھے اور بچہ چارپائی پر ہے تو بچہ اونچا ہو گیا، یا گھر والے کوئی آ کے چارپائی پہ اگر بیٹھ جاتے تو چارپائی اونچی ہو گئی ہے۔ اس اعتبار سے کیا یہ جائز ہے کہ قرآن نیچے ہو اور انسان قرآن سے بلند ہو جائے؟ تو اس سلسلے میں زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے نہ ضرورت، ایک مختصر سی بات آپ کو بتا دی جائے کہ ہر وہ کام کرنا جو توہین قرآن ہو وہ حرام ہے۔ یہ ایک اصول ہے اسلام کا، جس میں قرآن کی توہین یہ حرام ہے۔ لیکن توہین کسے کہتے ہیں؟ اس کا دار و مدار ماحول اور معاشرے پر ہوتا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ایک معاشرے میں توہین سمجھی جاتی ہیں، دوسرے میں توہین نہیں سمجھی جاتی۔ مثلا ایران میں، عراق میں یا سعودی عرب میں مسجدوں میں نہ صحیح تو امام بارگاہوں میں سگریٹ اور حقہ اور دوران مجلس کھانا پینا ایک عام سی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ کسی کو تعجب ہوتا ہے نہ کوئی اعتراض کرتا۔ کہ مجلس پڑھ رہا ہے، 25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیوار سے گیٹ لگائے ہوئے اور 10-15-20 حقے بھی ہیں، حقے کی گڑگڑاہٹ بھی جاری ہے اور خطیب کا بیان بھی جاری ہے، مسائل بھی اسی میں آتے ہیں، فضائل بھی اسی میں آتے ہیں، کیونکہ وہاں اتنا جوش تو نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ آدمی کو سنبھالنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، حقے اگر ہو تو مسئلے پیدا ہو جائیں گے، لیکن وہاں تو ٹھنڈے مزاج سے لوگ سنتے ہیں، نہ زیادہ آ ہوتی ہے نہ زیادہ واہ ہوتی، تو ایک عام سی چیز ہے۔ اب ہم جیسے لوگ مجلس پڑھنے جائیں اس کو تو چھوڑ، خالی اگر امام بارگاہ کے دروازے کے سامنے سے گزر جائے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا، یہ کیسی مجلس ہے کہ مسجد بھی ہو رہی ہے اور حقہ بھی چل رہا، لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے بالکل عام سی چیز ہے کہ ان کو کوئی اس سے قطعاً تعجب نہیں ہوتا۔ تو یہ ماحول کا فرق ہے کہ وہاں ایک چیز بری نہیں سمجھی جاتی ہے، ہمارے یہاں بہت بری سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے سجدہ یا تسبیح کا ایک خاص احترام عرب ممالک میں، عراق میں، ایران میں، گلف میں، ہر جگہ وہ اتنا احترام نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں۔ ہم لوگوں کو بات بہت عجیب لگتی ہے اور اتنی عجیب لگتی ہے کہ ہم میں سے بعض مومنین کھلنا کے کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو ہے ہی نہیں محب اہل بیت، محبت صرف ہمارے پاس ہے۔ لیکن یہ بہرحال ایک بالکل غلط چیز ہے کہ انسان کسی چیز کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھ لے۔ البتہ ماحول بدلنے سے یقیناً ایک چیز ہم کو بہت عجیب لگے گی۔ میں اس کی ایک دوسری مثال دے دوں، اسلام میں توہین والدین حرام ہے، توہین والدین حرام ہے، جس طرح توہین قرآن گناہ ہے، توہین والدین گناہ ہے۔ اب توہین والدین میں آج سے 40 سال پہلے یہ تھا کہ باپ یا ماں کے سامنے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے بات کرتا، یعنی بیٹا اگر اپنی بیوی سے بات کرتا، تو یہ آج سے 50 سال پہلے کے معاشرے میں بہو سے اگر بہو بات کر رہی ہے اپنے شوہر سے ساس کی موجودگی میں تو یہ توہین مانی جاتی تھی۔
اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا جاتا. ریڈیو ٹیلی ویژن تو تھے نہیں کہ اس میں یہ خبر آ جائے، لیکن پورے محلے میں اس خبر کو گشت کرایا جاتا. ہر گھر میں یہ تذکرہ ہوتا کہ دیکھو فلاں کا بیٹا کتنا بے حیا اور بے غیرت، ماں کے سامنے وہ اپنی بیوی سے بات کر رہا، یا فلاں کی بہو جو ہے وہ کیسی نافرمان کہ ساس کی موجودگی میں اپنے شوہر سے بات کر رہی. یہ ماحول تھا، اور اگر آپ لوگوں کے علاقوں میں نہیں تھا تو بہرحال ہم لوگوں کے علاقے میں تو تھا. بات کرنا ممنوع تھا. یہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ گاڑی میں برابر کی سیٹ پہ دونوں بیٹھے، موٹر سائیکل پہ ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے، چارپائی پہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، بات کرنا ایک توہین مانا جاتا. توہین اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ حرام بھی، واقعاً ایسا ماحول. لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں، بلکہ شاید الٹا مسئلہ کہ بیوی کی موجودگی میں ماں سے اگر بات کر لیں تو شاید ایک ناراضگی ہو جائے بیوی کو کہ کہتا گستاخ شوہر کہ مجھے چھوڑ کے اپنی ماں سے بات کیا کرتا. خیر یہ تو میں نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ ماحول جو بن رہا، لیکن یہ تو بہرحال طے شدہ بات ہے کہ اگر ماں کی موجودگی میں بیوی سے کوئی آدمی بات کر لے تو اس کو کوئی گناہ یا کسی قسم سے کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا. تو اب اس ایک چیز 50 سال پہلے توہین تھی، آج توہین نہ رہی. یا مثلا اور میں ایک واضح مثال دے دوں، یہ بھی شاید آپ کے ماحول میں نہ، کیونکہ یو پی کا ماحول الگ تھا، گجرات کا ماحول الگ تھا. ہمارے بزرگوں نے اس بات پہ مار بہت کھائی اپنے بزرگوں سے کہ اگر مطلب میرے والد اگر اپنے والد کے سامنے ننگے سر چلے جائیں، یہ اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہو سکتی ہے جو بیٹا اپنے باپ کی کر رہا ہو، ننگے سر جانا. اور باپ کو چھوڑیں کسی بھی بزرگ کے سامنے. اس زمانے میں تو جو لڑکے تھے وہ پورے معاشرے کی مشترکہ جائیداد اور مشترکہ کامن پراپرٹی ہوا کرتے کہ اگر کسی کا بیٹا کوئی غلطی کر رہا تو باپ کو نہیں، پورے محلے کے ہر بزرگ کو اختیار تھا کہ وہ اچھی طریقے سے اس کی دھنائی کر سکتا، اور بیٹا کسی سے نہیں کہہ سکتا. اگر باپ سے کہے بھی تو الٹا باپ اس کو مارے گا، کیونکہ یہ توہین نہ سمجھا جاتا. بزرگ جو تھے ان کا کام تھا معاشرے کو فاسد ہونے سے بچانا. اس کے فوائد بھی بہت زیادہ، جس کی وجہ سے معاشرہ ان چیزوں سے بچا ہوا کہ بہرحال جس طرح آج کل الٹا ہو گیا، بزرگوں کو اپنی عزت بچا کے نکلنا پڑتی ہے بچوں اور نوجوانوں. اس وقت بزرگوں کا پورا اختیار تھا، تو اگر کسی کو ننگے سر دیکھ لیا تو اسے بھرے بازار کے اندر اس کی پٹائی کر دی جاتی تھی، اور پٹائی ہوئی تھی، اس لیے کہ ایک توہین مانا جاتا. یہ توہین کی چیز. لیکن آج بالکل عام سی چیز ہے، اس کے اندر کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ خود بزرگ بھی اب بہت کم رہ گئے ہیں کہ جو مثلا ٹوپی ووپی پہن کے گھر سے نکلا کرتے ہیں، تو اس کو کوئی اب توہین یا برائی سمجھا ہی نہیں جاتا. تو یہ کیا چیز ہے کہ اس توہین کا تصور بدل جاتا. کبھی کوئی تصور ہوتا ہے، کبھی کوئی تصور ہوتا. تو اسلام کے احکامات بھی اسی طرح سے. جب توہین والدین میں اگر یہ آ جائے کہ بیوی سے بات کرو تو شاید یہ حرام ہو جائے. آج بیوی سے بات کرنا توہین والدین نہیں ہے تو یہ حرام نہیں. یہی مسئلہ قرآن کا. ہر وہ عمل جو توہین قرآن معاشرے میں سمجھا جائے، عام معاشرے کے اندر، وہ حرام. تو جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ اگر قرآن کو نیچے رکھ کے ہم پڑھ رہے ہیں اور کوئی گھر والا اوپر بیٹھ جائے اور یہ توہین سمجھی جائے تو یہ وہاں پہ حرام اور گناہ ہے، اس سے بچنا پڑے. اور اگر کسی معاشرے میں اس کو توہین نہ سمجھا جائے تو وہاں پہ یہ عمل بالکل جائز ہے، کیونکہ اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا کہ قرآن کبھی نیچے نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا. خصوصیت کے ساتھ اگر وہ چارپائی جس پر بچہ یا گھر والے ہیں انسان کی پیٹھ کے پیچھے اور قرآن سامنے ہے تو قطعاً اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر چارپائی کی سامنے ہے یا برابر میں ہے، آپ اپنے ماحول اور معاشرے کو دیکھیں کہ اگر آپ کے محلے والے یا آپ کے خاندان والے اس حالت میں آپ کے گھر میں آئیں تو وہ کیا سمجھیں گے؟ اس کو بہت برا سمجھیں گے، یا یہ کہ وہ اس کو نظر انداز کر دیں گے کہ نہیں یہ کوئی خاص بات نہیں. کیونکہ یہ ہم لوگوں پر بھی گزری ہوئی چیز. آج سے 4-5 سال 6 سال پہلے تک اگر قرآن خوانی ہو رہی ہے تو ذاکر اور خطیب اس وقت تک ممبر پہ نہیں جا سکتا جب تک کہ سب لوگوں سے پارے نہ لے لیے جائے. وہی مسئلہ آ جاتا ہے توہین کا کہ قرآن جو لوگ پڑھ رہے ہیں سوئم کی یا کیلم کے مجلس میں قرآن نیچے ہے اور ذاکر اوپر آ گیا ممبر کے اوپر. لیکن اب یہ مسئلہ نہیں رہا. اب معاشرہ اس کو اتنی توجہ سے نہیں دیکھتا، عجیب نگاہوں سے اس کو نہیں دیکھتا ہے کہ جیسے خطیب نے کوئی گناہ کر دیا. اب تصور بدل گیا توہین کا. تو جو عمل پہلے حرام تھا اب وہی عمل اسلام کی نگاہ میں جائز ہو گیا. اور دوسرا اور آج کا آخری مسئلہ، یہ سوال جو کہ تواتر کے ساتھ گزشتہ 10-12 دن میں پوچھا گیا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کسی خاص گروہ کا مسئلہ ہے یا غلط فہمی کوئی پھیل گئی، اس لیے میں زیادہ وقت لیے بغیر اس کی مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا
سوال اگر کہ بہت ہی پرانے موضوع کا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ شوہر کا چچا یا شوہر کا ماموں وہ بیوی کے لیے محرم ہے یا محرم نہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے. میں نے کئی دفعہ اس کی وضاحت کی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کسی خاص وجہ سے یہ مسئلہ حال ہی میں ایک مرتبہ پھر بلند ہو گیا. بس یہ آخری جملے ہیں میرے، اس کے بعد چند دقیقے مسائل کی ضرورت. کہ سسرال اور میکہ اس کے اندر پردے کا الگ الگ مسئلہ ہے. بیوی کے لیے یعنی ایک لڑکی کے لیے جب تک وہ اپنے میکے میں اس کے تمام چچا اور اس کے تمام ماموں محرم، جو سگے ماموں ہو یا سگے چچا، رشتے والے نہیں، سگے یا سوتیلے، لیکن بہرحال ہو باپ یا ماں ایک ہی مشترک ہو. مثلا ماں کا سگا بھائی یا ماں کا سوتیلا بھائی، لیکن ماں کا پھوپھی داد چچا داد بھائی وہ محرم نہیں. میکے کے اندر جتنے چچا ہیں اور جتنے ماموں، جتنوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنا چچا اور اپنا ماموں یہ بھی محرم ہے، اپنے والد کا چچا اور اپنے والد کا ماموں وہ بھی محرم ہے، اپنی والدہ کا چچا اور والدہ کا ماموں وہ بھی محرم، اپنے دادا کا، دادی کا، نانا کا، نانی کا ان کے بھی چچا اور ماموں وہ بھی محرم، اور پر دادا اور پر دادی اور پر نانا اور پر نانی کے بھی جتنے چچا اور ماموں ہیں وہ سب کے سب محرم. یہ پورا سلسلہ اوپر تک چلا جاتا کہ جس طرح اپنے چچا محرم ہے، ماں کا چچا بھی محرم، نانی کا چچا بھی محرم ہے، پر نانی کا چچا بھی محرم. لیکن سسرال میں یہ مسئلہ نہیں چلتا. سسرال میں کیا ہے کہ صرف 4 رشتے دار ہیں جو محرم ہیں. اگر کہ ان میں سے ایک کو تو محرم کہنا فقہی اعتبار سے غلط ہے، لیکن سمجھانے کے لیے شوہر محرم، اگر کہ شوہر کو محرم کہا نہیں جاتا، لیکن بہرحال شوہر پہ پردہ نہیں ہے وہ محرم. شوہر کے والد محرم، شوہر کے والد محرم ہے، ان سے پردہ نہیں. شوہر کا اگر کوئی سوتیلا پہلے سے کوئی بیٹا جو اس کا سوتیلا بیٹا ہوگا یہ محرم. اور جب یہ عورت کے اولاد کی شادی ہوگی تو اس کا داماد اس کے لیے محرم ہے. سسرالی رشتے داروں میں یعنی سسرالی کا مطلب جو نکاح کے ذریعے سے محرم بنتے، شوہر ہے، خسر فادر اللہ یعنی شوہر کا باپ، شوہر کا پھر بیٹا ہے اور اپنا داماد. داماد تو خیر بہت بات کے مرحلے کی بات ہے. فی الحال تو شادی کے بعد یہ 3 رشتے دار محرم ہوتے ہیں. شوہر تو خیر ہے ہی شوہر، ایک محرم تو 2 ہی بچے، ایک سوتیلا بیٹا اور ایک باپ. اس کے علاوہ سسرال میں اور کوئی شخص بھی محرم نہیں. ہاں شوہر کا باپ محرم ہے، لیکن باپ میں شوہر کا دادا بھی آ گیا، نانا بھی آ گیا. چچا نہیں آ، چچا محرم نہیں ہے، ماموں محرم نہیں. نہ شوہر کے چچا اور ماموں، نہ شوہر کے والد کے چچا اور ماموں، نہ شوہر کی والدہ کے چچا اور ماموں. کوئی بھی چچا اور ماموں سسرال کے حوالے سے ہے تو وہ محرم نہیں ہوتا ہے، میکے کے حوالے سے ہے تو وہ لڑکی کے لیے محرم ہوتا ہے، پردے کی ضرورت نہیں. سسرال تک کے جو چچا اور ماموں ہیں وہ محرم نہیں. ایک ہمارے یہاں جگت چچا اور جگت ماموں ہوتے ہیں جو پورے شہر کے چچا ہوتے ہیں اور پورے شہر کے ماموں ہوتے ہیں اور ان کو محرم سمجھا جاتا. عجیب بات یہ، ہر خاندان میں ایسے کچھ ہوتے ہیں ان کو محرم سمجھا جاتا، اور ان وہ تو نامحرم ہے، حرام ہے، گناہ. ان کے لیے پردے دار لڑکی کو یہ سمجھ کے دیکھ لینا کہ یہ تو میری بچی کے برابر یا پوتی کے برابر ہے یا پر پوتی کے برابر، کسی کے بھی برابر ہو، لیکن شرعن وہ حرام ہے. شرعن سسرال کے اندر صرف شوہر اور شوہر کا باپ اور سوتیلا بیٹا، چچا وغیرہ کوئی بھی اس کے اندر محرم نہیں. اپنے چچا محرم ہے، شوہر کے چچا محرم نہیں. ہمارے یہاں اس کو چچا خسر، ممیا خسر کہا جاتا ہے. اس رشتے کا یہ نام، پتہ نہیں کہ آپ کی زبان میں کیا نام ہے. بہرحال یہ سب کے سب نامحرم، اور نامحرم ہونے کی وجہ سے اگر کبھی اس شوہر کا انتقال ہو جائے تو ان سے شادی بھی جائز ہے اور پردہ بھی ان کے لیے ان سے واجب ہے. تو یہ وہ رشتے دار ہیں کہ جو نامحرم ہے، ان سے عورت کو پردہ کرنا پڑے گا، چاہے یہ کتنے ہی بزرگ کیوں نہ ہو. اور یہ شوہر کا چچا کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، بہرحال اس سے عورت کے لیے پردہ واجب. شوہر کا ماموں کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، پردہ واجب. اس لیے کہ بزرگی، تقدس، احترام اپنے مقام پر، شریعت کا حکم اپنے مقام پر. یہی وجہ کہ بعض مقاتل کی یہ روایت آئی کہ میدان قیامت میں جب شہزادی فاطمہ کی سواری آئے گی اور ایک مرتبہ یہ حکم جاری کیا جائے گا کہ یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ رسول کی بیٹی کی سواری گزر رہی. تو اس وقت اس حکم کا اطلاق انبیاء اور مرسلین پر بھی ہوگا. انبیاء پہ اس حکم کا اطلاق ہوگا
انبیاء تو بالکل معصوم ہیں، جہاں پہ کوئی تصور نہیں ہو سکتا کسی گناہ یا غلطی کا، تو تقدس، بزرگی یہ شریعت کے احکامات کو نہیں بدلا کرتی ہے۔ حکم آئے گا یا معاشر الانبیاء، اے گروہ انبیاء، آج تمہیں بھی اپنی آنکھیں بند کرنا ہے، آج تمہیں بھی سر پہ جھکانا ہے، بنت رسول کی سواری گزر رہی ہے، چنانچہ عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو یا یوسف ہو یا یعقوب ہو یا داؤد ہو یا سلیمان ہو، جن انبیاء کو بھی اپنی آنکھیں نیچی کرنا پڑیں گی۔ بلکہ ایک مقتل میں تو لکھا ہے، ایک مرتبہ حکم آئے گا، اے میرے حبیب محمد تم بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اے میرے ولی علی تم بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ ایک مرتبہ رسول علی سوال کریں گے، بار الہ یہ حکم ہم کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ رسول کہیں گے فاطمہ میری بیٹی ہے، علی کہیں گے فاطمہ میری بیوی ہے، تو جواب آئے گا باقی کو حکم دیا جا رہا فاطمہ کے پردے کی وجہ سے، اور تمہیں اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ آج جس حالت میں فاطمہ آ رہی ہے، اے رسول شاید تم بھی اپنی بیٹی کو اس حالت میں نہ دیکھ سکو، اے علی شاید تم بھی اپنی بیوی کو اس حالت میں نہ دیکھ سکو، اس لیے کہ آج جو فاطمہ آئے گی کوڑے کا وہ زخم لے کے آئے گی، اسی زخمی حالت میں آئے گی، شکستہ پہلو کے ساتھ آئے گی، اور اس حالت میں آئے گی کہ امت کی بخشش کا جو سامان لے کے آ رہی ہے اس میں علی اصغر کا کرتا ہے، عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں، رسول بھی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتے، علی بھی اس منظر پہ کیسے نگاہ ڈالیں؟ اور ایک مرتبہ آ کر فاطمہ کہے گی پروردگارا دنیا کے دربار کے بعد آج میں تیرے دربار میں آئی ہوں اور ان تمام مظالم کی کہانی سنانے آئی ہوں جو مجھ پر اور میری اولاد پر روا رکھے گئے۔ ایک مرتبہ اپنے مصائب بیان کرنا شروع کیے، اور پھر ایک مرتبہ حسین کے مصائب، یہ میرے اصغر کا کرتا ہے، یہ میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں، اور آخر میں فاطمہ کہیں گی پروردگارا بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میدان قیامت میں ایک مرتبہ اپنے حسین کو دیکھ لوں۔ حکم دیا جائے گا دیکھو تمہارا حسین تمہارے سامنے ہے۔ ہائے رسول و علی نے فاطمہ کو دیکھ کے آنکھیں بند کی، حسین کو دیکھ کے ایک مرتبہ فاطمہ کی آنکھیں بند ہوں گی، بے اختیار چیخ ماریں گی، ہائے میرا بیٹا، جو کہ روایت یہ ہے حسین کا گلا کٹا ہوا ہوگا، خون جاری ہوگا، اور حسین کی ماں خس کھا کے میدان قیامت میں گر پڑے۔ لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحومہ خدیجہ بائی مہر علی، مرحوم عبداللہ حاجی عبداللہ کلیان، مرحومہ صغرا بائی اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات کی ایصال ثواب کے لیے۔